قسم ہے اس کی جس نے پیدا فرمایا مرد کو اور عورت کو، نر کو اور مادہ کو۔ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو جنس میں پیدا فرمایا، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنایا۔ کل شیء خلقنا زوجین ومن کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر ایک کا جوڑا بنایا، ہر ایک کا جوڑا بنایا۔ جس کا جوڑا نہیں وہ صرف ایک ہے، وہ ہے اللہ۔ لم یکن لہ کفوا، اس کا کوئی جوڑدار نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں ان تمام کو اللہ رب العزت نے جوڑوں میں بنایا ہے۔ شیر ہے تو شیرنی بھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں جتنی چیزیں ہیں، درختوں میں بھی جوڑ ہوتے ہیں، پتوں میں بھی جوڑ ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی جوڑ ہوتے ہیں، جانوروں میں بھی جوڑ ہوتے ہیں، جنات میں بھی جوڑ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، دن ہے تو رات ہے، اندھیرا ہے تو اجالا ہے، خوشی ہے تو غم ہے، عزیزان گرامی قدر راحت ہے تو پریشانی ہے، ہر ایک چیز کا ایک جوڑ ہے۔ عزیز دوستو، تنہا اگر کوئی ہے وہ اللہ، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تنہا ہے، تنہا ہے، یہ اللہ رب العزت کی شان ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ نے جوڑ بنائے، اللہ نے جوڑ بنائے۔ وما خلق الذکر، قسم ہے اس ذات کی جس نے مرد کو پیدا فرمایا، والانثی، اور عورت کو پیدا فرمایا۔ مرد ہو عورت نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں، عورت ہو مرد نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں۔ زندگی کا سکون ان دونوں کے اکٹھا ہونے کے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کتنی راحت ہوتی ہے جب وفادار، فرما بردار، اطاعت شعار بیوی دروازہ کھول کر آپ کا استقبال کرے۔ کتنا سکون ملتا ہے جب محبت کرنے والا شوہر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک کرے، کتنا سکون ملتا ہے، کتنی راحت ملتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ نے کیوں بنایا؟ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تھا، اور بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تھا۔ حوریں بھی تھیں، غلمان بھی تھے، درخت بھی تھے، نہریں بھی تھیں، باغات بھی تھے، پیلسز بھی تھے، سب کچھ تھا۔ اگر حضرت آدم علیہ السلام واز فیلنگ بور، حضرت آدم علیہ السلام واز ناٹ ہیپی، حضرت آدم علیہ السلام خوش نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرا آدم اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی خوش نہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خلق منہا زوجہا، ہم نے آدم ہی سے ان کی بیوی کو پیدا فرمایا، ان کی پسلی سے اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پسلی سے پھر ان کی زوجہ کو پیدا فرمایا، بی بی حوا کو۔ جو ہی بی بی حوا کو دیکھا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مسکرا پڑے، چہرے پر مسکراہٹ آئی حضرت سیدنا آدم کے کہ یہ کون ہے جو میرے سامنے بیٹھی ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم، یہ تمہاری بیوی ہے حوا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آگے بڑھنے لگے، اللہ رب العزت نے فرمایا تم نے ان سے نکاح کا ارادہ کیا ہے، نکاح کے لیے مہر بنتا ہے، مہر تم دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے کہا مولا مہر دینا پڑے گا۔ ارشاد فرمایا ہاں آدم مہر دینا پڑے گا۔ کہنے لگا مولا میں کیا دوں، کس کو دوں، کیسے دوں؟ ارشاد فرمایا ایک کام کرو، 10 مرتبہ درود پڑھ دو میرے مصطفیٰ پر، وہ تمہاری شادی کا مہر بن جائے گا، تمہارا نکاح کا مہر بن جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، حضور پاک علیہ السلام پر 10 مرتبہ سیدنا آدم علیہ السلام نے درود پڑھا اور یہ مہر بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پھر بی بی حوا کے پاس تشریف لے گئے۔ اب وہ خوشیاں تھی حضرت آدم علیہ السلام کی کہ دیکھنے والی تھی۔ عزیزان گرامی قدر، اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ماں کے رشتے سے پہلے، باپ کے رشتے سے پہلے، بیٹے کے رشتے سے پہلے، بھائی کے رشتے سے پہلے، اور بہن کے رشتے سے پہلے، دوست کے رشتے سے پہلے، اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو بالخصوص جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کو سکون ملے، سکون اللہ رب العزت نے نکاح میں رکھا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نوجوان جتنے ہیں، بچیاں ہیں یا بچے ہیں، جو کچھ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، نکاح کا ارادہ کیجئے، نکاح کو مت ٹالیے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے وما خلق الذکر والانثی، قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا فرمایا مرد کو اور عورت کو۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی فطرت میں تضاد ہے، دونوں کے ایکشنز میں تضاد ہے، دونوں کے افکار میں تضاد ہے۔ اور عورت کے پاس نرمی بہت ہوتی ہے، مرد کے پاس غصہ بہت ہوتا ہے۔ عورت باہر کے کام اس قدر خوبصورتی کے ساتھ انجام نہیں دے سکتی، مرد باہر کے کام بہت خوبصورتی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ گھر کو اگر مرد کے حوالے کر دیں تو پورے گھر کو وہ پھواڑ خانہ بنا کر رکھ دے، عورت کے اگر حوالے کریں تو پھر آپ اس کو سلیقے کے ساتھ وہ رکھتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس کی فطرت میں آپ دیکھیں گے کہ سلیقہ مندی ہے، اور مرد کی فطرت الگ ہے، عورت کی فطرت الگ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے آج کل عورتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ مرد بن جائیں، مرد یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عورتیں بن جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، عجیب قصہ ہے، عجیب زمانے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ مرد عورت والے کام کر رہے ہیں، عورت مرد والے کام کر رہے ہیں، جبکہ دونوں کی فطرت الگ ہے۔
دونوں کی فیلڈز الگ ہے اور دونوں کے کام کرنے کا انداز الگ الگ ہے. عزیزان گرامی قدر، جو بندہ سمجھتا ہے اس کو نہیں ہے، خود بھی برباد ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی برباد کر دیتا ہے. مرد عورت کی طرح بننے کی کوشش کرے. کیسے بن سکتا ہے؟ کیا بچہ پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. بچہ پیدا کرنا، بچے کی تربیت کرنا، یہ عورت کے حوالے اللہ نے رکھا. تو اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس ذات کی، کیوں اللہ نے ایسے بنایا؟ تاکہ سکون ملے، تاکہ راحت ملے، تاکہ اطمینان ملے، تاکہ نسل آگے بڑھے، تاکہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے. یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب دونوں کے درمیان تضاد بھی ہو اور تضاد ہوتے ہوئے پھر انڈرسٹینڈنگ بھی ہو. یہ کمال ہے. یہ اللہ نے ایک فطرت بنائی ہے کہ دونوں کی فطرت میں حد درجہ اختلاف ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی پھر محبت بھی ہوتی ہے، پھر انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے.